میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ساؤتھ زون میں یہاں پر ایک بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں وزیر داخلہ کی جانب سے اس بھروسہ سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس مقام میں، جس محلے میں آج اس بھروسہ سینٹر کے سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کا نام زہرا نگر ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جس کو ہم شہزادی جنت بھی کہتے ہیں، اور زہرا کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ مدد کرنے والی۔ تو یقیناً یہ بھروسہ سینٹر ان تمام پریشان اور تکلیف میں مبتلا خواتین کی مدد اس سے ثابت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یا دلت ہوں، یا بیکورڈ کلاس سے ان کا تعلق ہو، یا عیسائی ہوں، یہ بات بالکل میں اپنے چھوٹے سے سیاسی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین سے ناانصافی ہوتی ہے، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کے درمیان میں جہاں پر ساری دنیا میں لوگ اپنی انسانیت کے مظاہرے کر رہے تھے، پولیس کے لوگ، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز، نرسز اپنی جانوں کو سامنے رکھ کر، اور پھر سیاستدان اپنی طرف سے خدمت کر رہے تھے، وہیں پر اس کا ایک جو ڈارک پہلو تھا، ایک خراب بات جو پورے لاک ڈاؤن میں نظر آئی، وہ یہ ہے کہ گھروں میں جو خواتین تھی ان پر ڈومیسٹک وائلنس کا بہت اضافہ ہوا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس برائی کا ہم خاتمہ کریں، اور یہ خاتمہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوگا اور ہم خواتین کو اپنے برابر کا حصہ دار سمجھیں، ان کو اپنا غلام نہ سمجھیں، نہ ان کو کمتر سمجھیں۔ جب یہ سوچ میں تبدیلی آئے گی تو یقیناً خواتین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لاسٹ سرمن، اس آخری خطبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، ڈکلیریشن ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے، تکلیف نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ تمام کائنات سے کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت سے، کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام واقعات کو، جہیز کی لعنت کو، عورتوں پر جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے، ان کو کوئی مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت کی ماؤں پر کبھی ہاتھ اٹھایا؟ نہیں اٹھایا، اس کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادی جنت ملاقات کرنے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، یہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
इस भरोसा सेंटर की हमको जरूरत भी नहीं पड़ती अगर हम इन तमाम बुराइयों का खात्मा कर देते, मगर ये हकीकत है और इस हकीकत को रोकने के लिए जो बुराई है इस भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो पुलिस के अहदेदारान यहाँ पर इस बिल्डिंग के तामीर होने के बाद यहाँ पर वो फायज होंगे, वो हमदर्दी से, शफकत से और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ख़वातीन यहाँ पर इनसे रुजू होंगी अपने मसले मसाइल को लेकर, वो उसको अच्छी तरीके से उनको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और इस माशरे की जो बुराई है इसका खात्मा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे दो ख़वातीन आला पुलिस अहदेदारान जो यहाँ पर हैं, हमारे एडिशनल सीपी साहिबा मोहतरमा और मोहतरमा स्वाति लकड़ा साहिबा, जिन्होंने शी टीम के ज़रिए एक बेहतरीन हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात अंजाम दे रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम तमाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराइयों का खात्मा हो। और अभी होम मिनिस्टर साहब, वज़ीर दाखिला साहब बता रहे थे कि हमारे शहर में दोबारा कोविड का, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करिए। ख़ास तौर से जो माशाल्लाह जो शादियों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, ज़रा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर हर शादी में दूल्हे से गले मिल जाएंगे। अगर आप गले मिलेंगे तो याद रखिए कोरोना आपको दूल्हा बना देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करिए, दूर से दूल्हे को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि कोरोना ऐसा है कि कभी किसी को दूल्हा बनाता तो कभी किसी को दुल्हन बना देता। तो दवाखाने अभी भी आबाद हो रहे हैं, इसको बचाइए अपने आप को। और जितना हो सके आप लोग वैक्सीन भी लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी वैक्सीन लूँगा और वैक्सीन से हम तमाम को अपनी जानों को बचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ये इस बिल्डिंग के काम को शुरू कराकर, बताया गया है कि 12 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा जो सियासी तजुर्बा है, पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम 12 महीने में नहीं होता, कम से कम 24 महीने में आप उसको ख़त्म कर दीजिए, मगर ज़रूर ख़त्म करिए। मैं फिर से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब का, अंजनी कुमार साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मातहत शहर हैदराबाद में सुकून है और वो तमाम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। वाखिर दावानिल